الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درس اس دن میں آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کیسے لے کر آئے، وہ ایمان کیسے لے کر آئے، ان اسباب کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. کئی ایک صحابہ ایسے ہیں اسلام لانے کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی علت ان کے سامنے آئی تھی. اس وجہ، اس سبب اور علت کے سبب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام بھی گہرے تدبر اور گہری فکر کا نتیجہ ہے، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر ہونے کی حیثیت سے عرب کے سماج کا اور عرب کے قبائل کا خوب مشاہدہ کر چکے تھے، اور جب بھی کوئی بات ان کے سامنے آتی تو ان باتوں میں بہت ہی غور فکر اور تدبر کیا کرتے تھے. عرب کا ایک مشہور شاعر تھا جس کا نام تھا امیہ بن ابی سلط. ایک مرتبہ وہ شاعر کچھ اشعار گنگنا رہا تھا اور ابو بکر ان کے اشعار سننے کے بہت عادی تھے، تو وہ ایک مرتبہ اپنی شاعری میں کہنے لگا کہ کل دین یوم القیامت الا ما مضى في الحنیفیت مبرور. ہر دین قیامت کے دن دین ابراہیم کے علاوہ تمام ادیان ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. رہی بات یہ کہ ایک نبی جو پیدا ہونے والے ہیں یا تو وہ ہم میں سے ہوگا یا تو تم میں سے ہوگا. امیہ بن ابی سلط کے اشعار میں ایک نبی کے آنے کی خبر کو انہوں نے اپنے اشعار میں بیان کیا تھا کہ کل دین یوم القیامہ الا ما مضى في الحنیفیت بور الا نبی لنا منا فیخبرنا ما بعد غایتنا من رأس مجرانا. کہ ایک ایسا نبی جو آئے گا، خبردار اور ہوشیار ہو جاؤ، ہم میں سے ہمارے لیے ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جو ہماری زندگی کے مقصد حیات کو ہمارے سامنے بتائیں گے. یہ شعر امیہ بن ابی سلط نے اپنے اشعار میں کہے، اور جب یہ اشعار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو بہت تعجب ہوا ان کو کہ امیہ نے کیا کہا، ایک نبی آئے گا، تمام دین قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، سوائے قائم رہنے والا ایک دین رہے گا، اور ایک نبی وہ ہم میں سے ہوگا یا تم میں سے ہوگا، یعنی عرب میں سے ہوگا یا دوسروں میں سے ہوگا، لیکن ایک نبی آئے گا، ضرور آئے گا، اور وہ ہم کو ہدایت کا مقصد اور ہدایت کا راستہ بتائے گا. ایسی بات ابو بکر صدیق پہلے کسی سے نہیں سنے تھے، لہذا امیہ بن ابی سلط کے اشعار میں وہ غور اور فکر کرنے لگے اور اس نبی کے بارے میں انتظار کرنے لگے. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ورقہ بن نوفل جو اہل کتاب کے ایک عالم تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے رشتے میں لگتے تھے اور اچھے عالم تھے اہل کتاب کے،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور اس نبی منتظر کے بارے میں پوچھا کہ امیہ بن ابی سلط کے اشعار میں ایک نبی منتظر کا تذکرہ میں نے سنا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ بتائیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی، اس نبی کے بارے میں جو ان کی کتاب میں لکھا تھا تورات کے اندر، وہ اس تورات کو پڑھ کر جو ہے ان کے سامنے سنایا کہ وہ آئیں گے، اور سابقہ کتابوں میں اس کا استفسار بھی جو ہے کیا گیا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا ڈنکا بجایا، اعلان کیا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گئے، اور یہ جو واقعہ ہے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 52 میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے عرب کے ایک مشہور شاعر قیس بن سعیدہ نام کا ایک آدمی تھا، وہ بھی اپنی شاعری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ صحابہ کی جو کیفیت ہوگی، صحابہ کی جو مثال ہوگی، اس کو تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال تورات میں بھی دی گئی ہے، انجیل میں بھی دی گئی ہے، کیونکہ سابقہ میں تورات بھی تھی اور انجیل کے ماننے والے بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے، اسی لیے ان کو اچھی طریقے سے معلوم تھا کہ ایک نبی محمد نام کے پیدا ہونے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا کہ یہ سارے کے سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں۔ چلیے، اس کی تصدیق قرآن نے کیسے کی؟ ایک نبی آنے والے ہیں، اس کی شہادت بنی اسرائیل اس طریقے سے دے سکتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یہ گواہی وہ اسی طریقے سے دیں گے۔ ایک باپ جس طریقے سے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، ایک نبی آنے کا یقین اس طریقے سے ان لوگوں کو ہے، لیکن یہ کتمان کر رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، کیونکہ ان کو لا محالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کرنا پڑے گا، اس دین سے اعراض کرنے کے لیے وہ اس کو چھپا رہے تھے۔ تو یہ واقعات پہلے بھی تھے، اس وجہ سے شعراء کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قیس بن سعیدہ اور امیہ بن ابی سلط کے اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ تیسرا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ محمود شاکر نے الخلفاء الراشدون صفحہ نمبر 34 پر یہ بیان فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے، عرب کے مختلف علاقوں میں مال تجارت لے کر جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ کا جو سفر ہوا ملک شام کے سفر میں آپ تھے، آپ نے ایک خواب دیکھا اور ایک پادری کو، بحر راہب کو یہ خواب بیان کیا کہ رات میں میں نے ایک خواب دیکھا، آخر یہ خواب کی تعبیر کیا ہے، آپ اس تعبیر کو میرے سامنے واضح کریں۔ بحر راہب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا خواب سنا اور اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی اور ان کے خلفائے راشدین بھی رہیں گے، اور سنو ابو بکر تم بھی ان کے وزیروں میں، خلیفاؤں میں ایک خلیفہ شمار کیے جاؤ گے۔ خود ابو بکر کے بارے میں اس نے کہا کہ تم بھی اس کے وزیروں میں سے ایک وزیر رہو گے۔ آپ نے یہ بات جی میں چھپائے رکھی، اور جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیں یہ بھی بات تھی، ایک خواب دیکھا تھا ابو بکر صدیق نے، اور اس کے خواب کی تعبیر میں بحر راہب نے کیا کہا، ایک نبی آئیں گے اور ان کے خلفاء رہیں گے، اور ابو بکر تم بھی اس کے وزیروں میں رہیں گے۔ بات ہوئی ایسے ہی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، آزاد مردوں میں جن کا نام آتا ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اسی لیے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بت پرستی کی گندگی سے پاک رکھا اور شہوانی خواہشات سے پاک رکھا، فحاشی سے ان کو دور رکھا اور سماجی گندگی سے بھی ان کو دور رکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے والے ہو گئے۔
یہ باتوں کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھائیں، شاید کہ آپ کے مطالعے میں آئیں نہ آئیں، یا کوئی پھر آپ کو بتائے نہ بتائے۔ قبول اسلام میں اب تک جو باتیں آئیں وہ 3 باتیں، کہ آپ امیہ بن ابی سلط کے اشعار سنیں، قیس بن سعیدہ کے اشعار سنیں، اور تیسری بات آپ نے خواب دیکھا تھا اور بحر راہب سے اس خواب کے بارے میں پوچھا، چوتھی بات ان اشعار کے بارے میں حضرت ورقہ بن نوفل سے سوال بھی کیا تھا۔ اب تک کی باتوں میں یہ 4 باتیں آئیں جو ابو بکر صدیق کے قبول اسلام کا سبب بنی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز کیے اور آپ نے جو دعوت دیا، انبیاء کی دعوت کیا تھی ہم کو یہ بھی جاننا ہے۔ انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات کا تفصیل تذکرہ فرمایا، خصوصاً سورہ انبیاء میں اور سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی پوری نبیوں کی دعوت کا آغاز ایک ہی بات سے شروع ہوا، وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ کو۔ اس سے بڑھ کے نبیوں نے اور کوئی دعوت نہیں دی۔ سب سے پہلی دعوت نبیوں کی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ کرو۔ کیوں؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قرآن مجید نے بار بار نبیوں کی دعوت کے ساتھ ایک ہی آیت کو کوٹ کیا، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی ذات نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک، سب سے پہلے دعوت عقیدے کی دی نبیوں نے، چونکہ ہر نبی کے اخلاق کے پیمانے کو اللہ تعالیٰ نے نکھار کر رکھا تھا تاج نبوت سے سرفراز کرنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کے محترم تھے، معظم تھے، مکرم تھے، با حیا تھے، با اخلاق تھے، امین تھے، سب سے بڑے سچے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال 1 دن کی عمر میں آپ کو نبوت عطا فرمایا۔ وہیں سے آپ نے نبوت کا جیسے ہی آغاز کیا تو آپ نے اپنی دعوت کو اس طریقے سے پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول و نبی ہوں، مجھے اللہ نے یہ دعوت دے کر بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اسی کی اطاعت پر دوستی رکھو، بس تمہارے لیے کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو اس طریقے سے پیش کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب اور عجم دونوں تمہارے قدموں میں رہیں گے۔ کتنی بڑی بات تھی لا الہ الا اللہ کی طاقت۔ ابھی آپ نے محمد رسول اللہ کا پیغام نہیں سنایا، پہلی دعوت کیا دی؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیں گے ابتلاء اور آزمائش کے زمانے میں ایک بات آتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے اذیتیں دینا شروع کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں اٹھتے تھے اور ایک جملہ خاص طور پر کہتے تھے۔ وہ جملہ کیا تھا کہ تم ایک شخص کو اسی لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اسی لیے مارنا چاہتے ہو ایک آدمی کو، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس شخص کو اسی لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ ایک اللہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے، اسی لیے مار رہے ہو؟ یہ طریقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں 4 لوگ، پہلے اول المسلمین، اول المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اول ترین لوگ 4۔ نمبر 1 خواتین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا خواتین میں۔ نمبر 2 آزاد لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 بچوں میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہی 4 اول المسلمین ہیں پہلے، مردوں میں، عورتوں میں، غلاموں میں
بچوں میں، یہ اول المسلمین، اسلام کا سب سے پہلا سرمایہ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے پاس آئی تو انہوں نے چوں چرا کوں کاں یہ نہیں کیا تھا، فوراً اسلام لانے میں اپنی عافیت سمجھا اور اپنی نجات سمجھا۔ دیکھیے آپ جب قرآن پڑھیں گے، ہماری سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ آج ایک ٹرینڈ بن گیا لوگوں میں، آپ کیا کر رہے ہیں بھائی، میں دعوت کا کام کر رہا ہوں۔ دعوت کا کوئی کام نہیں ہوتا، دعوت کی ذمہ داری ہوتی جو ہر مسلمان کو نبھانا ہے، آپ کو، مجھے، علماء کو، غیر عالم کو، جو بھی دین سیکھتا ہے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے۔ پھر دوسری چیز، دعوت کا کام کرنے والے کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی روشنی میں دعوت کا کام نہیں جانتے۔ انبیاء 3 قسم کے آئے، انبیاء 3 قسم کے آئے۔ نمبر 1، نبی کی ایک قسم وہ ہے جو خالص کافرانہ ماحول میں نبی بنائے گئے، خالص کافرانہ ماحول، جیسے ابراہیم علیہ السلام، پورے کا پورا ماحول بت پرستی کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک بھی شریعت جاننے والا یا توحید جاننے والا نہیں تھا۔ ایسے وقت میں ابراہیم علیہ السلام آئے اور دوسرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100% کافرانہ ماحول میں مبعوث کیے گئے۔ نمبر 2، ایک ماحول ایسا تھا کہ سابقہ شریعت کو ماننے والے مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے، یعنی 50% مسلمان تھے اور 50% کافر بھی تھے۔ ویسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا۔ دوسری قسم وہ کون سے لوگ ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل پہلے سے تھی، اس کے ساتھ فرعون بھی تھا، تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اصلاح کا کام کرتے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ تیسری قسم کے وہ انبیاء اور رسول ہیں جو سابقہ شریعت کو ماننے والے برے ہو چکے تھے، وہ لوگ نام نہاد اہل کتاب میں سے تھے لیکن شرک کیا کرتے تھے، آسمانی تعلیمات کو بھول گئے تھے، اس کی تجدید کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ کون؟ ایسے لوگوں میں لوط علیہ السلام ہے، ایسے لوگوں میں شعیب علیہ السلام ہے، ایسے لوگوں میں صالح علیہ السلام ہے۔ تو سماج کے لحاظ سے برائیاں الگ الگ تھیں ان لوگوں کے پاس۔ تو انبیاء کی جب دعوت آپ پڑھیں گے، نبیوں نے جہاں پر یہ کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسری طرف فوراً ان کی برائیوں کی طرف بھی ان لوگوں نے اشارہ کیا۔ کیسے؟ آپ شعیب علیہ السلام کی دعوت کو پڑھیں۔ شعیب علیہ السلام ان کی قوم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور تم نے راستوں میں بیٹھ کر دین کی باتوں سے روکنے کا جو طریقہ ایجاد کیا ہے اس طریقے سے باز آ جاؤ، اور تیسرا تم ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو اس کمی سے رک جاؤ۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت، پہلے عبادت، پھر بھولا ہوا سبق، ڈنڈی مار رہے ہو ترازو تول میں، اس کی اصلاح کرو۔ روڈوں پر بیٹھ کر، نکڑوں پر بیٹھ کر دین سیکھنے والوں کے راستوں کو جو تم روک رہے ہو یہ بہت بری بات ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ ویسے ہی صالح علیہ السلام کی دعوت ہے۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے، اے میری قوم کے لوگوں سنو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو۔ تم نے بے حیائی کا جو طریقہ ایجاد کیا ہے یہ طریقہ تم سے پہلے کسی نے ایجاد نہیں کیا تھا۔ دیکھیے دعوت ان کے بگاڑ کی طرف بھی دی گئی، ان کی عقیدے کی بھی اصلاح کروائی گئی، یہ دونوں ماحول۔ تو نبی آتے اور اپنے ماحول کے حساب سے حکم الہی کے تحت دعوت اور تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں میں کھڑے رہے تو ان لوگوں کو وہ ساری برائیاں نہیں بتائیں جو وہ لوگ کیا کرتے تھے، پہلے ان کو عقیدے کی دعوت دیا، کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، عرب اور عجم تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہو گئے۔
ابو بکر صدیق کے ایمان لانے کی سب سے زیادہ خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، جس کی گواہی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس طریقے سے دیتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوتی گفتگو سے فارغ ہوئے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور جب ان کے پاس سے چلے تو مکے کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان ابو بکر کے اسلام سے بڑھ کر خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور کی نہیں تھی۔ البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ منقول کیا گیا ہے۔ کتنی خوشی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو ابو بکر نبی کے دوست، پھر پاک صاف ستھرے انسان۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو نبی بنایا اور یہ پیغام دیا، تو بلا شک و شبے کے اسلام کون لائے؟ ابو بکر۔ دعوت کے معاملے میں ایک بات کو آپ اور ایک یاد رکھیں، جب معراج کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو کافر لوگ مذاق اڑائے، شک کرے، شبہ کرے، ایسا بھی ہوتا کیا؟ ایک آدمی یہاں ہے اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا۔ تو جو بھی مسلمان تھے وہ خاموش رہنے میں عافیت سمجھے، کوئی بھی جواب نہیں دیا ان لوگوں کا۔ جب یہ کافر ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو ان کا جواب ابو بکر نے دیا، کیا کہا؟ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہیں، ایسے ہی واقعہ پیش آیا۔ یہ تھا انداز ابو بکر کے ایمان کا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کی ہر بات کی تصدیق انہوں نے کی، نبی کی ہر بات کی سچائی انہوں نے کروائی۔ یہ ایمان تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ لہذا اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کے اندر بن گئے۔ یوں تو اور بھی صحابہ ہیں جو ایک کے بعد دیگرے ایمان لانے والوں میں بن گئے، اور ان کے اسلام کا کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی سبب بنتا رہا۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کے واقعات کو سنیں، صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھیں، صحابہ کے واقعات کو سمجھیں۔ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا صحابہ جیسے ایمان لے کر آئے ہیں تم بھی ویسے ہی ایمان لے کر آؤ تو تم ہدایت پر رہو گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ جس طریقے سے ایمان لے کر آئے ہیں تم بھی ایمان لے کر آؤ تو تم ہدایت پر رہو گے۔ یہ بہت بڑی علت ہے، ہم لوگوں کو صحابہ کی سیرت پڑھنا چاہیے۔ یہ حضرت ابو بکر کے اسلام کے بارے میں کچھ واقعات تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پھر اعادتاً آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ ہم ذہن میں رکھیں کہ ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ قیس بن سعیدہ اور امیہ بن ابی سلط کے اشعار میں اللہ کے نبی کی آمد کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ آپ ان کے اشعار کو سنتے تھے اور تعجب سے آنے والے نبی کے بارے میں، آنے والے دین کے بارے میں تحقیق کیے، اور سب سے پہلی تحقیق انہوں نے حضرت ورقہ بن نوفل کے ساتھ کی۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے نبی کے آنے کی ان کو بشارت سنائی۔ ابو بکر نے خوب انتظار کیا، اور اس انتظار کے بعد شام کے سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو بحر راہب کے سامنے بیان کیا، اور بحر راہب نے نبی کے آنے کی بھی خبر دی، نبی کے خلفاء کی بھی خبر دی، اور یہ بھی خبر دی کہ ابو بکر تم بھی اس نبی کے ماننے والوں میں ایک خلیفہ رہو گے، ایک وزیر رہو گے۔ تب ابو بکر صدیق دل سے بے چینی کے ساتھ اس بات کو دل میں چھپائے، اور جیسے ہی نبی نے اعلان نبوت کیا تو فوراً ایمان لے کر آئے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کر رہی ہیں کہ ابو بکر کے ایمان سے زیادہ خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور تھی۔ یہ تھا قبول اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آئندہ درس میں جو بات آئے گی وہ درس یہ ہے کہ احادیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں
کافی تفصیلی موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کو آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کس طریقے سے ہوا۔ آپ حضرات سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ان سلسلہ واری دروس کو سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے یہاں اکٹھے ہونے کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو صحابہ کرام کے ایمانوں کی طرح ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک۔